بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف فرسودہ ہے، جہاں تک کہ اس مذہب میں ایسی شرمناک اور بیہودہ ترین روایات پائی جاتی ہیں جن کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ آج کی نظر ویڈیو میں ہم ہندو مذہب کی ایسی شرمناک روایات کا ذکر کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً دلچسپی اور حیرت کا باعث بنے گی۔ دوستوں ہندوؤں میں سب سے عام روایت یہ پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اس رسم کو منانے والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی پر بری بلا اثر نہیں کرتی اور اگر کوئی برا اثر ہوتا ہے تو اس درخت کے کٹتے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی ایک ایسی غلیظ رسم بھی پائی جاتی ہے جس کے مطابق بدری ناگ مندر میں ہندو مرد اور عورت اکٹھے نہاتے ہیں۔ بدری ناگ مندر کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہاں کا پانی ہر طرح کی ناپاکی کو دھو کر آدمی کو پاک کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ہر وقت لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو کپڑے اتار کر اس شرمناک رسم کو ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مندر بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھی موجود ہے جو راجستھان کی سرحد پر ہرے بھرے جنگلات کے علاقے میں قدرے ایک غیر معروف ایک مندر ہے جو زیارت کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے پانی میں غسل کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو مندر جاریہ کہتے ہیں۔ 1947 سے اب تک 6 پجاری رہ چکے ہیں اور ان کی جانب سے جاری کیے گئے تمام سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مندر کے پاس موجود ہے۔ یہ مندر سر لارڈ شیوا کا ہے اور قبائلی لوگوں نے خاص طور پر مقبول کیا ہے۔ مندر کے صحن میں موجود پانی کا تالاب ہے، اسی میں لوگ روح اور بدن کی پاکی کے لیے ڈبکی لگاتے ہیں اور اس روایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوتم نامی ایک دیوام نے اس مقام پر ایک جانور کی جان لی تھی جس کے سبب وہ ملعون قرار دیا گیا۔ گوتم نے آگر دیوی سے دعا کی اور دریائے گنگا سے اس نے خود کا اشنان کیا۔ اس کے نتیجے میں تبھی سے لوگوں کو یہاں پر اپنے گناہ پاک کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مندر کے پجاری کو 15 روپے دینے پڑتے ہیں اور پھر اس کو یہ سند بھی دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اس مندر میں نہا کر خود کو پاک کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہندو مذہب کی مزید رسموں کی بات کریں تو یہ ایک ایسا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جو لڑکی کی شادی سے ایک اکیلے فرد سے نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کے زمانے قدیم کی وہ رسم ہے جو پچھلے 10 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا ہی ایک خاندان کے راجو ورما کا ہے جو 5 بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہے۔ راجو ورما ہندوستان کے شہر کے ایک علاقے میں رہتا ہے۔ 21 سالہ راجو نے خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہ اپنے 5 شوہروں اور ایک 18 ماہ کے بچے کے ساتھ ایک ہی کمرے والے گھر میں رہتی ہے، جو کہ 5 شوہروں میں 28 سالہ شانت ورما، 32 سالہ بیجو ورما، 22 سالہ گوپال ورما، بلائے 21 سالہ گڈو ورما اور 20 سالہ دنیش شامل ہیں۔ راجو ورما کا کہنا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں 5 بھائی اکیلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خود اس کی ماں بھی 3 مشترکہ بھائیوں کی بیوی تھی، اس لیے اس کے قبائلی خواتین کے لیے یہ سب کچھ حیرانوکین یا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابتدائی طور پر راجو ورما کی شادی 4 سال قبل گڈو ورما کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بعد باری باری بیجو، شانت، گوپال اور دنیش سے باری باری کی گئی، کیونکہ پہلے دنیش کی عمر کم تھی، لیکن جیسے ہی وہ 18 سال کا ہوا تو وہ بھی شادی کر کے راجو کے شوہروں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر پہاڑی علاقے کے محنت کش گھر میں کوئی چارپائی بھی موجود نہیں تھی، اس لیے تمام افراد فرش پر رضائیاں اوڑھ کر سوتے ہیں۔ سب بھائیوں کی یہ اکیلی بیوی ہر رات ایک الگ شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے بچے کا اصل باپ کا کون ہے۔ ہر رات الگ شوہر کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلی شادی کرنے والے اور قانونی طور پر اس کے واحد کفیل گڈو ورما کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائی باری باری راجو کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی جلن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بہت خوش۔ راجو نے بتایا کہ اسے باری باری سب بھائیوں کے ساتھ رات گزارنا ہوتی ہے، لیکن وہ خوش ہے کیونکہ اسے ایک شوہر رکھنے والی بیویوں کی نسبت زیادہ توجہ اور پیار مل جاتا ہے۔ مویشی میں ایک عورت کے کئی شوہر رکھنے کی روایت کو نظم مہابھارت سے جوڑا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی نے گاؤں میں بھی 5 بھائیوں سے شادی کی تھی۔ یہ رسم ختم ہوتے ہوتے اب ہمالیہ کے پہاڑوں کے نزدیک واقع ہندوستان اور چینی دیہاتوں تک محدود رہ گئی ہے، جہاں پر اب بھی پرانی رسموں پر چلنے والے قبائل ہیں۔ اس کے 2 جواز ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خاتون کسی
ایک تو ان کی کسی ایک گھر کے بھائیوں سے شادی کرنے سے اس کی زمین اس خاندان سے باہر جانے سے بچ جاتی ہے، جبکہ دوسرا جواز یہ ہے کہ سب ان علاقوں کے نوجوانوں کی بیوی تلاش کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کی شرح اس لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے۔ قانوناً جرم ہونے کے باوجود ان قبیلوں میں اگر کوئی شخص ایسا کرنے سے انکار کرے تو اس کو اس قبیلے سے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ وراثت کے تنازعات سے بچنے کے لیے بچے کی والدیت کا پتہ کیسے چلا جائے، تو اس کے لیے DNA ٹیسٹ کروانے کے کچھ حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ آئیے دوستو، اس کے علاوہ بھارت میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جو مذہب کے نام پر لڑکیوں کے جسم فروشی کرائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے تحقیق کے مطابق سارا بتاتی ہیں کہ بھارتی ریاست کرناٹکا 2 سال ایسی خواتین کے حالات جاننے میں گزرے ہیں جنہیں بھگوان کے نام پر جسم فروشی پر لگا دیا گیا۔ سارا کہتی ہے کہ 2008 میں اس کی پہلی دفعہ دیوداس کہلانے والی خواتین کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ یہ خواتین عام جسم فروش خواتین سے خاصی مختلف نظر آتی تھیں، جبکہ یہ مذہبی روپ میں ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی سے کاموں کے لیے اور تمام جسم فروش خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صرف ریاست کرناٹک میں ایسی خواتین کی تعداد 23,000 سے زائد ہے جنہیں ان کے سب گھر والوں نے دیوداس بنانے کے لیے مندروں میں بھیج دیا تھا، جو ان سے شرمناک دھندا کروا رہے تھے۔ سارا کہتی ہے کہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ روایات 1400 سے 1500 سال پرانی ہے، اور پھر چند سال بعد یہ مذہبی روایات اس قدر غلیظ ہو چکی ہے اور یہ عورتیں موت جسم فروش بن کر رہ گئی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ہر ذی روح کو حقوق سے نوازا گیا ہے اور کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھا جاتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی گزری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔